click the bell button and enjoy the latest uploads from our جب تم تہجد کے سجدے میں اپنے رب کو پکارتے ہو، جب تم تہجد کے سجدے میں اپنے رب کو مناتے ہو، تہجد وہ وقت ہوتا ہے اللہ اپنے محبوب کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اللہ رب العزت تو یہ بھی فرماتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں بے بسی سے اس کریم کے در پر رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہو، معجزوں کا یقین رکھا کرو، پھر دیکھنا کیسے دعا کرتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ تمہاری دعاؤں کا یقین ہی معجزوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ آزمائش کے اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اللہ کو پکارو، اور وہ کریم رب تمہارا نصیب بدل دے گا، اور پھر اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس طلب کو جو تمہارے لیے بہتر نہیں اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور جس نے اب تک تمہیں سنبھال کر رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا اللہ ہر وہ چیز تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تم خود اپنے لیے وہ راستہ پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے برا ہوتا ہے، اور پھر جب اپنی آزمائش میں تم صبر کی آخری حد پر ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے اسباب بناتا ہے، تب تمہارے حق میں معجزہ ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام آتا ہے جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بالکل اسی طرح رب کریم نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بس یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے نا، اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت جس میں رب سے راز و نیاز کرتے ہو وہی تمہارے زخموں پر مرہم لگائے گا، تمہیں ایسی پرسکون نیند عطا کرے گا جس کے بعد تم پھر کسی بے سکونی کا شکار نہیں ہوگے اور پوری رات نہیں جاگو گے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے نا، وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جلد ہی تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے خیر میں بدل دے گا جو تم اللہ سے جلد بازی میں مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھیں نہ لگ سکیں تو یقین مانو سویرا بھی ایسا دیتا ہے جس کی تاثیر روح میں اتر جائے۔ تم تہجد کا سجدہ ادا کرو اس رب کریم کے لیے، نیند ترک کر کے آؤ، اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان لو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو
تو پھر تم اللہ ہی کی جانب واپس لوٹ جاؤ گے۔ وہ ہر چیز تمہاری جانب واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان سارے ستاروں سے سجا دیتا ہے، تمہیں ابھی بھی ایسے ہی سکون سے بھر دے گا کہ اب کوئی درد تمہیں ستا نہ سکے گا۔ جو تمہارے دل کی فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، اسی فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ بس یقین رکھتے رہو اپنی دعاؤں پر۔ مگر جو اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اب دعا مانگنا چھوڑ دی۔ یقین یہ تھوڑی ہے جو مانگا ہے تب ہی مل جائے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا بہتر وقت پر عطا کرے گا، پھر دیکھنا وہی ملے گا جس کا تم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ تہجد کا آغاز دنیا کی کسی طلب سے تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اختتام صرف اللہ ہے۔ جب اللہ سے تہجد کے سجدے میں راز و نیاز ہوتا ہے تب دل سکون پاتا ہے، تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دکھ جذب کر کے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ اللہ ہر وہ سسکتے لمحے سے واقف ہے جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ نہیں بولا جائے۔ وہ جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بسی اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اپنے اتنا ہی قریب پاؤ گے۔ وہ جانتا ہے تمہاری تڑپ کو ٹھنڈا اور زخم کو مرہم کب کرنا ہے، اور جتنے تمہارے زخم گہرے ہوں گے اللہ سے بات کر کے اپنے دل کو اتنا ہی سکون میں پاؤ گے۔ اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تم اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدل دے گا۔ تم دعائیں کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو زیادہ دیر تک سسکتا نہیں چھوڑتا۔ وہ بڑا رحمان ہے۔ جو دعائیں تمہاری ہیں وہ مانگ لو۔ سب کچھ قبول کرنے والا اور وسیلے بنانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ جو ناممکن لگ رہا ہے تمہیں وہ بھی مانگ لو۔ کیسے ملے گا؟ اللہ خود تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ تم اللہ سے مانگو جو تمہیں چاہیے، اور دیکھنا باقی بگڑے کام خود ہی سنور جائیں گے۔ لاتعداد وسیلے ہیں اللہ کے پاس تمہیں سب کچھ دینے کے لیے۔ تم اللہ سے ایک بار مخلص ہو کر مانگو تو صحیح، سب کچھ حوالے کر دو اللہ کے۔ تہجد میں اپنا سر رکھ کر بس التجائیں کرو، وہ تمہاری سنے گا، کیونکہ اگر اس نے تمہاری دعا رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ وہ تہجد تک اس لیے لایا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سن کر قبولیت کا نام دے سکے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے سکے۔